ذات و خصلت اس کی فطرت سے پوری طرح آگاہ ہوتی ہے، اور تیسری ہوتی ہے فیملی، ماں، بہن، بیٹی، بھائی، وہ بھی بچپن سے بندے کے جوانی کے دوست احباب سارے جانتے ہیں۔ ایک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی مبارک ذات ہے کہ جس کی عظمت کو، صداقت کو، عظمت و نبوت کو سب سے پہلے اگر تصدیق کی ہے تو یہ وہ دوست نے کی ہے، اور وہ دوست کا نام ہے ابو بکر بن ابو قحافہ، یعنی حضرت ابو بکر صدیق۔ اور نبی پاک سے 2 سال 3 مہینے 9 دن چھوٹے حضرت ابو بکر، اور یہی 2 سال 3 مہینے 9 دن بعد حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا۔ تاجر تھے، بہت بڑے مدبر تھے، بہت بڑے ذی فہم، اور معاشرے میں ایک نمایاں مقام رکھنے والے تھے۔ رب العزت نے ان کو تجارتی ماحول میں اور پنچایت اور اپنے کنبے اور قبیلے کی سرداری سے نوازا تھا۔ سفر سے واپس آئے تو کسی نے بتایا کہ آپ کے یار نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جا کر ملے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر حاضر ہے، نبی پاک نے فرمایا ابو بکر انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ انہوں نے بغیر ایک لمحہ سوچے جواب دیا آنا خادم رسول اللہ، میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا ایک امتی ہوں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کی تصدیق کی، اور ایک بہت بڑی نواب ٹائپ، بہت بڑی تاجرہ، بہت بڑی صادقہ، بہت بڑی عادلہ خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ کی بیوی ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی مال و دولت بالکل نہیں تھی، فاقوں کی نوبت آتی تھی، اور حضور پاک کا شاید آپ کو فرمان یاد ہو، حضور نے فرمایا انا فقر و فخری، میں محمد رسول اللہ کا فخر غربت ہے، فقیری ہے۔ مال و دولت کو حضور نے خود پسند نہیں کرتا، ورنہ کوئی دودھ کو بھی اشارہ کرتے تو وہ بھی سونا ہو جاتا، عود و بدر کو اشارہ کرتے تو وہ بھی سونے اور چاندی بن جاتے، لیکن نہیں، فاقے در فاقے آتے رہے، اور فرمایا فخر میرا فخر ہے۔ تو خدیجہ الکبریٰ نے سب سے پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا، عورتوں میں، بچوں میں سب سے پہلے 8 یا 9 سال کی عمر میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بھی باپ سے پوچھ کر۔ غلاموں میں حضرت زید متبنہ بیٹا حضور پاک کا منہ بولا بیٹا لے پالک، وہ مسلمان، مردوں میں اور ذی شعور، ذی فہم، معاشرے میں صاحب مقام رکھنے والے
سب سے پہلے اسلام لانے والے اور حضور کے ساتھی بننے والے دعوت و تبلیغ میں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابوبکر۔ آپ کے والد کا نام عثمان، کنیت ابو قحافہ۔ آپ کی والدہ کا نام ام سلمہ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8ویں پشت میں 2 نام مشہور ہیں، ایک مرہ اور ایک کلاب۔ کلاب قبیلے سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور مرہ قبیلے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العزت نے حکم دیا نا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور دوسری جگہ فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، اور تیسری جگہ فرمایا یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے اٹھ، اور اس قوم کو شرک و بدعات سے چھڑا کے اللہ کی طرف ان کا رجوع، اللہ کی طرف ان کا رخ کروا۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام جب دعوت و تبلیغ کے لیے اٹھے، شدت کی مخالفت ہوئی تو صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ میرے بارے کیا ڈیوٹی ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جو میری ڈیوٹی ہوئی آپ کی۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گئے تو کعبہ کے صحن میں نبی پاک کے گلے میں کپڑا ڈال کر کوئی آپ کا سانس بند کر رہا ہے اور گردن کو مروڑ رہا ہے۔ صدیق اکبر نے چھڑوایا، ان حضرت نبی پاک کو چھوڑ دیا گیا اور صدیق اکبر پہ تشدد شروع ہو گیا۔ اتنا مارا قریب تھا کہ روح پرواز ہو جاتی، اٹھا کے گھر لایا گیا۔ ماں دودھ اور پانی اور مشروبات لے کر پاس بیٹھ گئی۔ بیٹا اللہ کے لیے بولو، یہ تھوڑا سا گرم دودھ کی گھونٹ لے لو، ظالموں نے بڑا تشدد کیا ہے۔ ماں بھی مسلمان بھی نہیں ہوئی۔ رات کے وقت جب ہوش آیا نا تو ماں نے بڑی خوشی کے ساتھ کہا بیٹے بڑی تکلیف ہو گئی آپ کو، آپ یہ تھوڑا سا دودھ پی لیں۔ تو اس سچے عاشق نے کہا اماں میرے لیے دودھ بھی ہے، میرے لیے دوا بھی ہے، میرے لیے دعا بھی ہے، پہلے مجھے میرے آقا کے پاس ملا دو، میری ساری دردیں دور ہو جائیں۔ اگر میرے آقا ٹھیک ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب 2 خواتین نے مل کے نبی پاک کے سامنے پیش کیا تو حضور پاک اٹھ کے سینے سے لگا کے کہتے ہیں ابوبکر ظالموں نے بڑا تشدد کیا۔ سیدنا صدیق اکبر بولے یا رسول اللہ آپ ٹھیک ہیں تو میرے اوپر کوئی تشدد نہیں، میں بھی ٹھیک ہوں۔ واحد شخصیت ابو بکر ہے جس نے نبی پاک کے لیے اپنا جان، مال، شان، آن، اپنی آل اولاد سب کچھ قربان کر دیا، اور اسی قربانی پر نبی پاک نے فرمایا ابو بکر تم میرا وہ یار ہے کہ سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا ہے۔ ابو بکر تو میرا وہ دوست ہے، وہ وفادار ساتھی ہے کہ جن کے احسانات کا بدلہ میں محمد دنیا میں نہیں دے سکتا۔ قیامت والے دن لینے والا تو ہوگا اور دینے والا میرا خدا ہوگا۔
یہ سچے ساتھی اور وفاداروں کو اللہ کی طرف سے بھی جزا ہوتی ہے، بدلہ ہوتا ہے۔ اور تین چیزیں حضرت ابوبکر کو بہت پسند تھی۔ سوال کرنے والے کو جواب دیا، میاں مجھ سے پوچھتے ہو کہ میری محبوب چیز کیا ہے، تو تین چیزیں میری اتنی پیاری ہیں کہ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ کہا کہ بولو وہ کون کون سی؟ کہا کہ النظر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی میری محبوب چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آنکھ میں ابو بکر کی اور چہرہ محمد رسول اللہ کا، اور میں ہر وقت ان کو دیکھتا ہی رہوں، یہ بھی میری محبوب چیز ہے۔ اور دوسرا المال الی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال میرا ہو اور حکم میرے نبی کا اور میں تقسیم کرتا جاؤں۔ اور تیسرا بیٹی ابو بکر کی اور بیوی رسول اللہ کی، اور مجھے یہ تینوں چیزیں پسند۔ تو کمال کی یہ بات ہے کہ ہم لوگ آج کل کے زیادہ پڑھے لوگوں کی باتوں کی طرف آ جاتے ہیں، جو بہت آگے نکل جاتے ہیں، معاذ اللہ دین سے نکل جاتے ہیں۔ کہ نبی پاک کی 11 بیوی ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 بیوی ہیں، اور حضور نے جب پہلی شادی کی خدیجہ الکبریٰ سے تو آپ سے آپ کی بیوی کی عمر کتنی زیادہ تھی؟ بولو 15 سال۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر آپ سے 15 سال زیادہ تھی، 40 سال کی وہ تھی اور 25 سال کے آپ تھے۔ اور ان کے بعد جو 2 خواتین سے آپ نے شادی کی وہ بھی آپ سے بڑی تھی، ان سے کوئی اولاد نہیں، ساری اولاد آپ کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہے۔ اور سب سے آخر میں جو آپ کی شادی ہوئی وہ حضرت عائشہ جو صدیق اکبر کی بیٹی ہے ان کے ساتھ ہوئی۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ یہ سب سے چھوٹی عمر کی حضرت عائشہ تھی، اور باقی ساری بیوہ تھی، اور ان سے نبی پاک نے شادی فرمائی۔ جن جن خاندانوں کی وہ خواتین تھی وہ سارے خاندان حلقہ اسلام میں آ گئے، اور سب سے آخر جو شادی کی وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ بندے کی زندگی کے 2 پہلو ہیں، ایک پبلک لائف یعنی باہر کی زندگی، اور ایک پرائیویٹ زندگی، گھریلو زندگی۔ جو پبلک لائف ہے یعنی باہر کی زندگی ہے، اس کے لیے لاکھوں نبی کے پروانے فرزانے صحابہ اللہ نے تابعدار پیدا کر دیے۔ حضور بولتے کیسے تھے، حضور خطاب کیسے کرتے تھے، حضور کھاتے کیسے تھے، حضور جہاد کیسے کرتے تھے، حضور عبادت کیسے کرتے تھے، ریاضت کیسے کرتے تھے، شادی بیاہ کیسے کرتے تھے، افسوس اور خوشی کیسے کرتے تھے، حضور سوتے کیسے تھے، حضور غسل کیسے کرتے تھے، حضور کپڑے کیسے پہنتے تھے، حضور خوشبو کون سی لگاتے تھے، حضور سواری کون سی پسند کرتے تھے، حضور تلوار کون سی پسند کرتے تھے، حضور کے پاس تیر کیسا تھا، حضور کے پاس ڈھال کیسی تھی، حضور زخموں کی حالت میں کون سے لفظ بولتے تھے،
حضور راحت کے حالت میں کون سے لفظ بولتے تھے، حضور تلاوت میں کون سی صورت زیادہ پڑھتے تھے، جمعے کے روز کون سی صورت پڑھتے تھے، فجر کی نماز میں کون سی صورت پڑھتے تھے، ظہر کی نماز میں کون سی صورت پڑھتے تھے، عصر کی نماز میں کون سی صورت پڑھتے تھے، روٹی کھاتے وقت کون سے جملے بولتے تھے، کھانے کے بعد کون سے جملے بولتے تھے، چھوٹے کو اپنے ساتھ بٹھا کے کیسے کھاتے تھے، بڑے کے ساتھ مل کے جب کھاتے تھے کیسے کھاتے تھے، اس چیز کے ساری آپ کی زندگی کے گواہ نبی کے لاکھوں یار ہیں، ان کو کہتے ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اندر کی زندگی جو گھر کی ہے اس کے لیے صرف ایک معلمہ اسلام ہے، اور اس کا نام ہے سیدہ عائشہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ اب جو پبلک لائف ہے اس کے لیے تو لاکھوں بندے ہیں نبی کے یار، جو گھریلو زندگی ہے اس کے لیے ایک نوجوان چھوٹی عمر کی آپ کی بیوی۔ جتنی خواتین کے مسائل ہیں، جتنے گھریلو رہن سہن کے مسائل ہیں، جتنے گھریلو لباس طہارت صفائی ستھرائی کے مسائل ہیں، ان سب کی گواہ اور پوری امت کی استاد وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر نبی پاک کے انتقال کے بعد، حضور پاک کو اس دنیا کے چھوڑ جانے کے بعد سب سے زیادہ لمبا عرصہ زندہ رہنے والی ام المومنین سیدہ عائشہ ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے نئے نئے مسائل امت کو آئیں گے ان سے اگر معلومات لینی ہے تو وہ سیدہ عائشہ سے ملے گی۔ اور یہاں تک کہ جب بیرونی علاقوں سے وفود آتے تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے تھے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر کی دیوار کے ساتھ مل کے ساتھ کھڑی ہو کر کے حضور پاک کا بیان سنا کرتی تھی، اور الحمدللہ مجھے حضور پاک کا ایک ایک لفظ یاد ہے، جس طرح حضور بیان کرتے تھے میں وہی امت کو بتا رہی ہوں۔ حضرت عمر جیسے سیدہ عائشہ سے پوچھتے تھے، حضرت عثمان بن عفان کی رہنمائی سیدہ عائشہ نے کی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی حضرت عائشہ نے کی، باقی جتنے امت کے مسائل تھے پرائیویٹ لائف کے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گواہ ہے۔ اور عائشہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے۔ اور مسلمانوں، ہم جب بیمار ہو جائیں، ہم جب کوئی بخار ہو جائے، کوئی جسم میں تھکاوٹ آ جائے، کہیں بھی پریشانی آ جائے، زخم ہو جائے، ہم کہتے ہیں یار پانی بھی ٹھنڈا ہے، نماز کا بھی ٹائم ہو گیا ہے، بیمار بھی تھوڑے تھوڑے، ہاں ہلکا ہلکا بخار بھی ہو رہے ہیں، درداں بھی ہو رہی ہیں، کریے پانی بھی بڑا ٹھنڈا ہے، کورا پیا ہوا ہے، پانی دے وچ برف پئی ہوئی، مر گئے ہیں، وضو کیویں کریے؟ تو قربان جاؤں اے ابو بکر کے خاندان، پورے امت پر کتنا احسان فرمایا۔ جنگ سے واپسی پر وہ پچھلے جمعے بھی میں نے بتایا تھا، سیدہ عائشہ کا ہار رہ گیا تھا، صحابہ ڈھونڈنے لگے تو نماز کا ٹائم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، تو نبی پاک علیہ السلام تھوڑا سا آرام فرمانے لگے۔ بعد لوگوں نے کہا کہ ابو بکر کو کہو جا کر نبی پاک علیہ السلام کو خیمے سے آگاہ کرے کہ پانی نہیں ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ جب آگاہ کرنے کے لیے آگے گئے تو نبی پاک کی آنکھ کھلی، آٹ سن کے تو اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ میرے محمد کو کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کو کہہ دو یہ نہ نبی کو تکلیف دینے کی ضرورت ہے، نہ اس کی بیوی کو تکلیف دینے کی ضرورت ہے، 2 ہاتھ زمین پہ تم مار لو اور ایک ہاتھ منہ پہ لگا دو، دوسرا کونیوں تک ہاتھوں پہ لگا لو، یہ تمہارے وضو کا قائم مقام ہے۔ یہ قرآن مجید غالباً سورت 9ویں پارے کی صورت ہے، اس میں یہ قرآن کی آیت موجود ہے۔ تو یہ احسانات ہیں امت پر،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتماد حضور پاک کو اتنا تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ جب کفار نے حضور کو اتنا تنگ کر دیا تو آپ کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے تنگی کے وقت صدیق کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر چل پڑے۔ اب اونٹنیاں ہجرت کے وقت ابو بکر صدیق کی جس پر سواری ہوئی، غلام صدیق کا، غار میں دودھ پلانے والا بیٹا عبداللہ صدیق کا، دودھ اور کھانے پینے کی چیزیں لانے والی اسماء بنت ابی بکر حضور کی بیٹی، اپنا صدیق کی بیٹی، سیدہ عائشہ سے بڑی حضرت اسماء، یہ کھانے کی چیزیں لا کر دے رہی ہے۔ تو جب راستے میں آئے ام معبد کا ڈیرا آیا نا تو حضور کو بھوک لگی، تو ام معبد کے ڈیرے کے قریب گئے نا تو کھانے پینے کی چیز مل نہیں رہی تھی، اور ایک خاتون خیمے میں بیٹھی ہے، بکریاں بھی کوئی نہیں ہیں، کھانے پینے کی چیز بھی کوئی نہیں، ایک لاغر بیمار بکری ایک کونے میں بیٹھی ہوئی۔ ابو بکر نے پہلے پوچھا اماں جی کھانے پینے کی چیز تو بیچ سکتی ہے؟ کہا میرے پاس ہے ہی نہیں، آج قدرتی نہ کھجوریں ہیں، نہ گھر میں کچھ پنیر ہے، نہ کھانے پینے کی چیز ہے، اور میرا خامد بکریوں کا ریوڑ لے کر جنگل میں چرانے چلا گیا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ کمزور لاغر بیمار بکری جو چلنے پر قدرت نہیں رکھتی یہ چاہیے۔ نبی پاک کو آگاہ کیا حضرت صدیق اکبر نے، نبی پاک نے ابو بکر سے کہا جاؤ جا کر اماں سے کہو اگر اجازت ہو تو اس بکری سے دودھ لے لیں۔ تو حضرت ابو بکر نے جب اماں سے کہا نہ جا کر اس بکری سے دودھ دو لے، اس نے کہا بیٹا خوبصورت بھی ہو، جوان بھی ہو، صحت مند بھی ہو، جو چلنے کی قوت نہیں رکھتی وہ دودھ کیسے دے دے گی؟ اگر اس میں کوئی قوت ہوتی تو یہ بھی ریوڑ کے ساتھ چلی جاتی، یہ دودھ دینے والی بکری ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا اماں بتا تو صحیح، اجازت تو دے دے۔ اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ادھر نبی پاک نے پشت پہ ہاتھ پھیرا بکری کے اور اس کے تھن جو ہے چشموں کی طرح دودھ دینے لگے۔ حضور پاک نے خود بھی پیا، صدیق کو بھی پلایا، ساتھیوں کو بھی پلایا، گھر کے برتن بھی بھر لیے، اور پھر بکری کے کمر پر ہاتھ پھیرا اور اسی طرح بکری پھر واپس جا کر لوٹ۔ تو یہ گواہیاں صدیق کی جو نبی کے ساتھی ہیں، اور پوری تاریخ اسلام پڑھ لیں، کوئی ایک بھی سفر حضور کا ایسا نہیں ہے کہ حضور جا رہے ہوں اور صدیق ساتھ نہ ہو۔ نبی پاک اگر بدر میں گئے تو ابو بکر بدر میں ہیں، حضور پاک مکے میں گئے تو ابو بکر مکے میں ہیں، حضور پاک تبوک میں ہیں تو حضرت ابو بکر تبوک میں ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر مسجد نبی میں ہیں تو ابو بکر مسجد نبی میں ہیں۔ اور پھر آخری وقت جو حضور نے اعتماد فرمایا ابو بکر پر وہ یہ ہے کہ اصل ذات مشن نہیں ہوتا، وہ منصوبہ جو بڑا پیش کرتا ہے اس منصوبے کو قائم رکھنا اصل مقصد یہ ہوتا ہے۔ انبیاء کی جتنی افراد اس دھرتی پر تشریف لائے ہیں ان کا منصوبہ یہ تھا کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑ دینا۔ تو انبیاء نے آ کر پوری انسانیت پر محنت کی۔ تو جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے نا، آپ کی 63 سال عمر پوری ہوئی تو حضور پاک کو بخار ہوا، اور اتنا شدید بخار ہوا کہ 7 مشقیں آپ کے جسم عطر پر پانی کی ڈالی گئی۔ جب حدت بخار کی تھوڑی سی نرم ہوتی تو آپ مسجد کی طرف آ جاتے، نماز پڑھتے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اتنا غلبہ بخار کا ہو گیا کہ آپ پر غشی طاری ہونے لگی۔ جب بہت سارے مجبور ہوئے نا آپ بخار کی وجہ سے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ
کہ جا کر لوگوں کو نماز پڑھائے، یہ حدیث میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہے، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رقیق القلب ہیں، وہ تو ہچکیاں بن جائیں گی اس کو آپ کا مصلی خالی دیکھ کر، وہ نہیں پڑھا پائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کی پھر آنکھیں بند ہوئی، پھر دوبارہ آنکھیں کھلی تو پھر آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اب دیکھیں اعتماد کی بات ہے۔ اب میں ایک مولوی ہوں یا ایک پیر ہے کوئی، یا ایک بہت بڑا کوئی قطب ابدال ہے، وہ اپنی پوری جماعت کی طرف نظر مارے گا کہ میری خانقاہ میں میرا فلاں مرید جو ہے میرا قائم مقام ہوگا، اس کو یقین ہوتا ہے۔ اور جس طرح اگلے دن میں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا کہ حضرت جنید کے پاس مرید بڑے تھے، ذکر و اذکار اللہ اللہ سیکھنے والے، تو 10 15 20 سال کا عرصہ گزرا تو سارے شاگردوں نے کہا حضرت ہمیں بھی سند فراغت دے دے، اپنی اپنی جگہ پر ہم بھی جا کر تزکیت و نفس لوگوں کا کریں، لوگوں کو کی رہنمائی دینی کریں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو کہا میاں بات سنو، اگر تم اپنی اپنی خانقاہیں آباد کرنا چاہتے ہو نا میرے طریقے پر، تو میری ایک سوال پورا کرو۔ کہا جی کون سا؟ کہا یہ کبوتر ہیں، یہ چھڑیے ہیں، جاؤ ان کو ذبح کر کے لے آؤ اور وہاں جا کر ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی بھی نہ دیکھ سکے۔ اب جو میرے جیسے نالائق تھے وہ بھاگے، کوئی کماد میں چلا گیا، کوئی اندھیرے میں چلا گیا، کوئی کمرے میں چلا گیا، کوئی رات کے وقت چلا گیا، کوئی جناب جنگل میں چلا گیا، جلدی جلدی ذبح کر کے جناب اس کے پر اڑا کے اور جناب صاف کر کے پیر صاحب کے سامنے پیش کر دیے، جناب یہ ہیں کبوتر۔ جی آیا، شاباش، خوش آمدید، رکھتے جاؤ۔ ایک بیچارہ کمزور جہا، پاٹے پرانے کپڑے، گل سیدھی ہوندی نہیں، بڑا ہلڑا جہا تے کمزور جہا تے سادہ جہا، اوویں جیندا کبوتر ہاتھ چھری، اوویں زندہ کبوتر لے کے شام نو واپس آ گیا۔ حضرت جنید نے کہا اللہ تیرے تے راضی ہوئے، ایک ہی گل ہے بھائی، تو کبوتر نہیں ذبح کر سکے، تینوں کتے کلی جگہ نہیں لبھی؟ اس نے کہا مینوں اللہ دی قسم دریا چ گیا تے اللہ ویندا پیا ہے، یہ اندھیرے چ گیا تے اللہ ویندا پیا ہے، کماد چ گیا تے اللہ ویندا پیا ہے، جنگل چ گیا تے اللہ ویندا پیا ہے، گھر وڑیا تے اللہ ویندا پیا ہے، تے میں کیویں کبوتر ذبح کراں؟ مینوں تسی آکھیا جتھے تینوں کوئی بھی نہ ویکھے تے میں کیویں کراں؟ حضرت جنید نے کی جواب دیتا؟ انہوں نے کہا مینوں بھی اس رب دی قسم جس نے مینوں پیدا کیتا ہے، کامیابی تو ہی ہے، باقی سارے فیل۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام شاگردوں میں وہ پہلا مسلمان جس سے عقائی اسلام کی شروع ہوتی ہے، گنو ذرا 1 2 3 شروع کرو نا، ایک سے پہلے کوئی ہے لفظ؟ یار بولو تو صحیح، ایک سے پہلے کوئی لفظ ہے؟ کوئی گنتی کا شمار ہوتا ہے؟ ایک سے پہلے کچھ نہیں۔ ابو بکر وہ ہے کہ اسلام کا پہلا حصہ ابو بکر سے شروع ہوتا ہے، اسلام کی عقائی ابو بکر، نبی کا ساتھی ابو بکر، نبی کا رفیق سفر ابو بکر، حضور کا سچا سپاہی ابو بکر، حضور کا سچا قائم مقام ابو بکر۔ اور جب حضور پاک نے فرمایا نا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ جا کر ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر پورے ہزاروں صحابہ کو نماز پڑھائیں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تصدیق کے لیے تھوڑا سا باہر نکلنے کی کوشش کی، ایک ہاتھ حضرت عباس پر، ایک ہاتھ حضرت علی کے کندھے پر، یہ تصدیق بتانی تھی اے بنو قریش، اے بنو ہاشم، گواہ ہو جاؤ رشتے میں تم میرے قریب ہو لیکن امامت میں ابو بکر قریب ہو۔ سب سے پہلے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر کے علی اور عباس کو گواہ بنایا۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا، حضرت صحابہ کرام نے ران پہ ہاتھ مارا، ٹھک 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 آواز آنے لگی۔ ابو بکر سمجھے کہ رسول اللہ تشریف لے آئے، اور مسلمانوں نماز ضائع کرنے والے سچے عاشق رسولوں، نہ جمعے کی پرواہ نہ نماز کی پرواہ، 2 منٹ میں ہماری نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اپنے نبی کو دیکھو، ہم تو سراپا گناہ ہیں،
اور نبی سراپا معصومیت ہے، حضور کے دامن میں کوئی گناہ نہیں ہے، بھول کے بھی آپ کے قریب گناہ نہیں ہے، لیکن آپ مسجد کی طرف کس طرح آ رہے ہیں؟ آپ کے پاؤں مبارک زمین پر گھستے چلے آ رہے ہیں، اور حضور پاک مسجد کی طرف تشریف لا رہے ہیں، ایک ہاتھ عباس کے کندھے پر، ایک ہاتھ علی کے کندھے پر، اور مسجد کی طرف آ رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے جب آوازیں سنی نا کہ صحابہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا تشریف لے آئے، حضرت ابوبکر مصلی سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگے کہ حضور مصلی پہ کھڑے ہو جائیں۔ اب نبی کے الفاظ سنیے، جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کو بتا دیا کرو کہ نبی کے الفاظ پر غور کرو۔ حضور نے فرمایا التم مقامہ کا ابو بکر، محمد جس جگہ تجھے کھڑا کر گیا ہے میرے سامنے بھی اسی جگہ کھڑے رہو۔ اور یہی بات شیر خدا حضرت علی نے خلافت کے وقت کہی تھی کہ جنہیں نماز کا امام ہمارا آقا بنا گیا اس کو ہم خلافت کا اپنا امام کیوں نہ بنا؟ وہ تو ایک شیر و شکل لوگ تھے، آج ہم ان کے اختلاف میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ ہمیں نبی کی جماعت سے، نبی کی ذات سے محبت نصیب فرمائے۔